ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا۔ وَيَقُولُ اور کہتا ہے، الانسان انسان، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اور انسان کہتا ہے، اِذَا کیا، اِذَا ما جب، مِتُّ میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ تو کیا پھر، اخرجو میں نکالا جاؤں گا، حیا زندہ کر کے۔ اِذَا مَا مِتُّ کیا جب میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا تو جلد ہی پھر دوبارہ زندہ کر کے نکالا جاؤں گا۔ یقیناً یہ وہ شخص ہے جو آخرت پر ایمان رکھنے والا نہیں ہے، وہ کہتا ہے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ انسان کہتا ہے، اِذَا مَا مِتُّ کیا جب میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا تو جلد زندہ کر کے نکالا جاؤں گا۔ اولا کیا نہیں، یذکر الانسان انسان کو یاد، اولا یذکر الانسان کیا انسان کو یہ بات یاد نہیں ہے، انا کہ بے شک ہم نے، خلقناہ اسے پیدا کیا تھا، من قبل اس سے پہلے، ہم نے اس کو اس سے پہلے پیدا کیا تھا، ولم یکو شیئا ولم اور نہیں، یکو تھا یہ، شیئا کوئی چیز، ولم یکو شیئا اور یہ کوئی چیز نہیں تھا۔ اولا یذکر الانسان کیا انسان کو یہ یاد نہیں ہے، انا خلقناہ من قبل کہ ہم نے اس سے پہلے اس کو پیدا کیا تھا، ولم یکو شیئا اور یہ کوئی چیز کچھ بھی نہیں تھا۔ فوربک آپ کے رب کی قسم، آپ کے رب کی قسم، لَنَحْشُرَنَّهُمْ ہم ضرور بالضرور ان کو جمع کریں گے، وَالشَّيَاطِينَ اور شیطانوں کو بھی، ہم ضرور بالضرور ان کو، یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم زندہ ہوں گے، ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی، ثم پھر، لَنُحْضِرَنَّهُمْ ضرور بالضرور ہم ان کو حاضر کریں گے، حول جہنم جہنم کے گرد، جسیا گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، پھر ہم ضرور بالضرور ان کو جہنم کے گرد لا کھڑا کریں گے، اور اس حال میں کہ یہ گھٹنوں کے بل گھرے ہوئے ہوں گے۔ ثم پھر، لننزعن ہم کھینچ کر نکالیں گے، ثم لننزعن پھر ہم کھینچ کر نکالیں گے، من کل شیعہ من سے، کلی ہر، شیعہ جماعت، ہم ہر جماعت میں سے کھینچ کر نکالیں گے، ایہم جو ان میں سے، اشد بہت زیادہ تھا، علی الرحمن رحمان کے سامنے، عتیا اکڑنے والا، اکڑنے والا، جو ان میں سے رحمان کے سامنے بڑا اکڑنے والا تھا نا، پھر ان سب کو ہم کھینچ کر وہاں سے نکالیں گے۔ ثم پھر، لنحن یقیناً ہم، اعلم خوب جانتے ہیں، بالذین ان کو، ہم جو، اولا سب سے پہلے، بہم بہا اس جہنم میں، صلیا داخل کیے جائیں گے، پھر ہم جانتے ہیں ان میں سے سب سے پہلے کن کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ اور نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی،
الا مگر واردھا اس نے اس جہنم کے اوپر آنا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا اور تم میں سے ہر ایک کو اس جہنم کے اوپر آنا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا اور تم میں سے ہر ایک کو اس جہنم کے اوپر آنا ہے. اصل میں آخرت میں اللہ رب العزت نے ایک راستہ بنایا ہے جس کو پل صراط کہا جاتا ہے. پل صراط میں سے ہر کوئی گزرے گا، اس پر سے ہر کوئی گزرے گا. ایمان والے جو ہوں گے اللہ رب العزت ان کو خیر و عافیت کے ساتھ بجلی کی سی تیزی سے پلکتے جھپکتے میں وہاں سے گزار لے جائیں گے، اور ان کو اندازہ بھی نہیں ہو پائے گا. بلکہ بعض جگہوں پہ آتے ہیں وہ پوچھیں گے یار وہ سنا تھا پل صراط ہے، بڑا مشکل ہے اور بہت باریک، بال جیسا باریک اور تلوار جیسا تیز، تو وہ کہاں ہے؟ تو ان کو پھر کہا جائے گا کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے تمہیں وہاں سے گزار دیا ہے. اچھا، جو کفار ہیں نا وہ جب آئیں گے، جب کفار آئیں گے تو وہ جب وہاں سے اوپر آئیں گے تو وہ پھر نیچے جہنم میں جا گریں گے، کٹ کے جہنم میں جا گریں گے. تو وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا تم میں سے ہر ایک نے اس پل صراط پر آنا ہے. کانا ہے یہ علی ربک آپ کے رب کے ذمے، حتما مقضیہ قطعی اور یقینی ہونے والی بات. یہ قطعی اور یقینی ہونے والی بات آپ کے رب کی طرف سے ہے. ثم پھر ننجی ہم نجات دیں گے، الذین اتقوا ان لوگوں کو جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی. ثم ننجی الذین اتقوا پھر جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی ان کو ہم نجات دیں گے. ونذر اور چھوڑ دیں گے ہم الظالمین ظالموں کو فیہا اس جہنم میں جثیا گھٹنوں کے بل گرا ہوا، اور ان کو ہم گھٹنوں کے بل گرا ہوا وہیں چھوڑ دیں گے. وَإِذَا اور جب تتلا تلاوت کی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیات، اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں بینات واضح روشن، اور جب ان پر ہماری واضح اور روشن آیات تلاوت کی جاتی ہیں قال تو کہتے ہیں الذین کفروا جن لوگوں نے کفر اختیار کیا للذین آمنوا ایمان والوں سے، تو کافر کہتے ہیں ایمان والوں سے ای الفریقین ہم دونوں فریقوں میں سے کون خیر مقاما بہتر مقام پر ہے، وَأَحْسَنُ اور کس کی خوبصورت اور بہترین ندیہ مجلس اور محفل ہے. کہتے ہیں خود بتاؤ تم اور ہم کون بہتر مقام پر ہے اور کس کی محفل اور مجلس سب سے بہتر ہے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا دیکھو، اپنا اٹھنا بیٹھنا دیکھو، ہمارے لوگ دیکھو، اپنے لوگ دیکھو، ہماری مجلس دیکھو، اپنی مجلس دیکھو، اندازہ لگا لو کون بہتر ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا اور کتنی ہی ہلاک کر ڈالی ہم نے قبلہم ان کافروں سے پہلے من قرن قومیں، اور ان کافروں سے پہلے کتنی ہی قومیں ہم نے ہلاک کر ڈالی. ہم تھے وہ احسنو اثاثا بہت ہی اچھے ساد و سامان رکھنے والے، ورئیا اور نام و نمود والے، بڑے نام و نمود والے اور بڑی اچھے اسباب اور سامان والے تھے. ہلاک کر ڈالا ہم نے ان کو. قل آپ یہ بھی فرمائیں، یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہماری مجلسیں بڑی اچھی ہیں، تو وہ ان کی مجلسیں تو ان سے کہیں زیادہ اچھی تھی، ان کے رکھ رکھاؤ تو کہیں زیادہ اچھے تھے ان سے. ہاں ان کے پاس وسائل اسباب اور ظاہری
جو نمود و نمائش ہے وہ کہیں زیادہ بہتر تھی. کہاں گئی وہ؟ کہاں ہیں ان کی مجلسیں؟ کہاں ہیں ان کے رکھ رکھاؤ؟ کہاں ہیں ان کی نمود و نمائش؟ برباد کر ڈالا ہم نے سب کو. قل آپ فرمائیے، من کانا جو ہو فی الضلالہ گمراہی میں، جو گمراہی میں ہو. اصل میں یہ آیات ایمان والوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے، سبق ہے. اور بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی فرمایا کہ دنیا کفر ظاہری اعتبار سے اگر وہ شان و شوکت رکھنے والی ہے، چکا چوند رکھنے والی ہے، چمک دمک رکھنے والی ہے، تو اس کی چمک دمک سے متاثر نہیں ہونا. اس کی شان و شوکت کا، اس کا جو گلیمرس نظر آتا ہے نا، وہ ایسا نہیں ہے کہ اس پر رال ٹپکائی جائے اور اس پر رشک کیا جائے. نہیں، یہ پیغام اللہ دینا چاہتے ہیں. قل آپ فرمائیے، من کان فی الضلالہ جو گمراہی میں ہو، فلیمدد تو بڑھاتے ہیں، لہو اس کے لیے، رحمان اللہ تعالی، مدہ مدت، تو اللہ اس کے لیے مدت بڑھاتے ہیں، یعنی ڈھیل دیتے ہیں. اللہ اس کو ڈھیل دیتے ہیں. حتی یہاں تک کہ اذا جب رأو وہ دیکھیں گے، ما یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اما العذاب یا تو دنیا میں عذاب، و اما الساعہ اور یا پھر قیامت، جب وہ دیکھیں گے، فسیعلمون تو پھر وہ جان لیں گے، من ہوا کون ہے، شر مکانا بدترین درجے اور مقام میں، واضعف اور کمزور تر جندا لشکر. پھر وہ دیکھ لیں گے کون سب سے بدتر مقام پہ ہے اور کس کا لشکر سب سے کمزور تر ہے. جو گمراہی میں ہیں اللہ ان کو بھی ڈھیل دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں. جب وہ عذاب دیکھیں گے، چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں، تو پھر وہ جان لیں گے کہ کون بدتر درجے اور مقام میں ہے اور کس کی مجلس اور محفل اور کس کا لشکر کمزور تر ہے. وَيَزِيدُ اللَّهُ اور بڑھاتے ہیں اللہ، الَّذِينَ ان لوگوں کے لیے، اهْتَدَوْا جنہوں نے ہدایت پائی، ہدا ان کی ہدایت، جو ہدایت والے ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتے ہیں. مسلمان کا سب سے بڑا اثاثہ یہ چیز ہے، مسلمان کا سب سے بڑا اثاثہ یہ چیز ہے. ہدایت میں اضافہ کیا ہے؟ ہدایت میں اضافہ کیا ہے؟ خیر کے کاموں کی طرف انسان کی رغبت بڑھ جانا، نیکی کے کاموں کے اندر اس کا شوق بڑھ جانا. وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ میں اور زیادہ کروں. وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کا دل کرتا ہے میں اور زیادہ کروں. وہ نماز پڑھتا ہے، اس کا دل کرتا ہے 5 وقت فرض تو ہے پڑھتا ہوں، نوافل بھی پڑھوں، تہجد بھی پڑھوں، اوابین بھی پڑھوں. وہ غریب کی خدمت کرتا ہے، اس کا دل کرتا ہے اللہ نے مجھے دیا میں اور بھی دوں. یہ ایمان والے کا اثاثہ ہے، یہ اثاثہ ہے. اس پر کیا ملے گا؟ اس پر وہ ملے گا کہ دنیا میں تصور نہیں کیا جا سکتا، دنیا میں سوچا بھی نہیں جا سکتا. دنیا کا امیر سے امیر سے امیر سے امیر سے امیر سے امیر ترین انسان، یعنی دنیا میں اس سے زیادہ امیر انسان کوئی نہ گزرا ہو. تو ایمان والا آخرت میں اس کو جو ایک محل ملے گا نا، صرف ایک محل، حالانکہ لاکھوں محل اس کو ملیں گے، ان میں سے ایک محل کی ویلیو جو ہے وہ دنیا کے سب سے امیر ترین انسان سے زیادہ ہوگی. ایک تو وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى جنہوں نے ہدایت پائی اللہ ان کی ہدایت میں اور اضافہ کرتے ہیں. عین ممکن ہے کہ مالی اعتبار سے وہ کمزور ہو، اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی بہت شاندار عالی شان گھر نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی اچھی سواری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی اچھی ملازمت نہیں ہے، بس گزارا ہے. لیکن اللہ پاک اس کی ہدایت میں اضافہ فرما رہے ہیں، خیر کے کاموں میں اضافہ فرما رہے ہیں، نیکی کے کاموں میں. تو یہ اس کا بہت بڑا اثاثہ ہے. یہ وہ اثاثہ ہے جس کی قیمت دنیا کی کوئی چیز نہیں بن سکتی.
والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والے، والباقیات اور باقی رہنے والے، الصالحات نیک اعمال، اور باقی رہنے والے نیک اعمال خیر بہت بہتر ہیں، عند ربک آپ کے رب کے ہاں، ثواباً اجر کے اعتبار سے بھی، وخیر اور بہت بہتر ہیں مردا انجام کے لحاظ سے بھی۔ تو ثواب اجر کے لحاظ سے بھی اور انجام کے لحاظ سے بھی باقی رہنے والے نیک اعمال بہت بہتر ہیں۔ افرأیت کیا دیکھا آپ نے، الذی اس شخص کو، کفر بآیاتنا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا، آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے ہماری آیات کا انکار کیا، وقالا اور کہتا کیا ہے، لأوتین مجھے ضرور ملے گا، مالن مال بھی، وولدا اور اولاد بھی، مجھے ضرور مال اور اولاد ملے گا۔ یہ عاص بن وائل تھا، عاص بن وائل۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے کچھ پیسے لینے تھے اس سے، تو اس کے پاس گئے، وہ کہنے لگا جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار نہیں کرو گے میں تمہارے پیسے واپس نہیں کروں گا۔ تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تم مر کے دوبارہ زندہ ہو جانا تو میں پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگا اچھا میں مر کے دوبارہ زندہ ہوں گا؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہوگا۔ تو وہ کہنے لگا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر میرے پاس بڑا مال اولاد، تو پھر تو وہاں پر بھی میرے پاس بڑے مال اور اولاد ہوں گے، چلو پھر لے لینا وہاں پر، تو تم بھی زندہ ہوگے نا، میں بھی زندہ ہوں گا، تو لے لینا پھر وہاں پر۔ افرأیت الذی دیکھا آپ نے اس شخص کو، کفر بآیاتنا کفر بآیاتنا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا، وقالا اور وہ کہتا ہے، لأوتین ضرور بالضرور مجھے ملیں گے، مالا وولدا مال بھی اور اولاد بھی۔ اطلع الغیب کیا اس نے غیب کو جھانک کے دیکھا ہے؟ ام یا اتخذ لے رکھا ہے اس نے، عند الرحمن اللہ کے ہاں، عہدہ کوئی وعدہ، یا اللہ کے ساتھ اس کا کوئی وعدہ ہے، ایسا کمٹمنٹ ہے اللہ کے ساتھ اس کی کوئی ایسی؟ کیا اس نے غیب کو جھانک کے دیکھا ہے کہ وہاں مجھے مال اور اولاد ملے گا؟ یہ کوئی اللہ نے اسے وعدہ کیا کہ ہاں میں تجھے وہاں مال اور اولاد دوں گا؟ کلا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ سنکتب ہم لکھ رہے ہیں، ما یقول جو اس نے کہا ہے، جو وہ کہہ رہا ہے نا وہ ہم لکھ رہے ہیں، ونمد اور ہم بڑھاتے چلے جائیں گے، لہو اس کے لیے، من العذاب عذاب، مدہ زیادہ سے زیادہ، اور ہم اس کے لیے عذاب میں اضافہ ہی اضافہ کرتے چلے جائیں گے، ہم اس کا عذاب بڑھاتے ہی بڑھاتے چلے جائیں گے، وَنَرِثُهُ اور ہم وارث ہوں گے، ما یقول اس کا جو وہ کہہ رہا ہے، جو وہ کہہ رہا ہے نا مال و اولاد، اس کے ہم وارث ہوں گے، وَيَأْتِينَا اور جب ہمارے پاس آئے گا، فردا بالکل اکیلا، تو ہمارے پاس یہ بالکل اکیلا تنہا آئے گا۔ وَاتَّخَذُوا اور ان لوگوں نے بنا رکھے ہیں، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، آلہۃ اور معبود، لیکونوا تاکہ ہو وہ معبود، لہم ان کے، عزا مددگار، اس لیے بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار بنے، کلا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، سیکفرون بلکہ وہ تو الٹا انکار کر دیں گے، بعبادتہم ان کی عبادت کی، وہ تو منکر ہو جائیں گے ان کی عبادت کے، ویکونون اور وہ ہو جائیں گے، علیہم ان کے، ضدا مخالف، اور وہ تو الٹا ان کے مخالف بن جائیں گے۔ اگر وہ انسان تھے اور انسانوں کو معبود بنایا تو قیامت والے دن انسان انکار کر دیں گے، اللہ ہم ان کی عبادت سے بری ہے، ہم نے نہیں کہا ان کو، ان کی حماقت، ان کی جہالت، اور بلکہ بعض ہم نے پڑھا ہے وہ کہیں گے اللہ ہمیں نہیں بلکہ یہ تو شیطانوں کو پوچھتے تھے، یہ تو شیطانوں کو پوچھتے تھے، اور وہ الٹا ان کے مخالف ہو جائیں گے، اللہ ہم ان سے بری ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، جو کیا انہوں نے کیا۔ بس یہاں تک۔